امریکی حملے میں کون سا اسلحہ استعمال ہوا؟ ایران میں امریکی حملے سے کیا نقصان ہوا؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ فردو تہران کے جنوب میں ایک پہاڑی علاقے میں زیر زمین واقع ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ برطانیہ اور فرانس کو ملانے والی چینل ٹنل سے زیادہ گہرائی میں بنایا گیا ہے۔ اس گہرائی نے اسرائیل کے ہتھیاروں کی اس تک رسائی مشکل بنا دی تھی اور سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ کے بنکر بسٹر بم کے علاوہ کوئی ہتھیار اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس امریکی بم کو GBU-57 میسو آرڈیننس پینیٹریٹر کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کا وزن 13,000 کلو گرام اور یہ پھٹنے سے پہلے تقریباً کنکریٹ میں 18 میٹر اور عام زمین میں 61 میٹر تک گھس سکتا ہے۔ خیال ہے کہ فردو کی سرنگیں سطح زمین سے 80 سے 90 میٹر نیچے ہیں، اس لیے بنکر بسٹر بم کے حملے کے کامیاب ہونے کی حتمی ضمانت نہیں ہے، لیکن یہ واحد بم ہے جو ان کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے ہیں۔ اگرچہ امریکی صدر ٹرمپ امریکی حملوں کو مکمل کامیاب قرار دیتے ہوئے دعوے کر رہے ہیں کہ فردو کی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ تینوں جوہری تنصیبات پر امریکی حملے سے کیا نقصان ہوا ہے۔ لیکن صوبہ قم کے کرائسس مینجمنٹ کے ترجمان مرتضی حیدری کا کہنا ہے کہ فردو نیوکلیئر سائٹ کے ایک حصے پر فضائی حملہ کیا گیا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی پر کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ فردو جوہری تنصیب کو تباہ کرنے کے حوالے سے چکمہ دے رہے ہیں اور حملے میں فردو کے داخلی اور خارجی راستے پر صرف 2 سرنگوں کو ہی نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق ایران نے کچھ عرصہ قبل ان تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا جنہیں امریکہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ کی بات سچ بھی ہے تو ایران کو کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، کیونکہ جوہری مواد پہلے ہی ان مقامات سے نکال لیا گیا تھا۔ ایران کے بیانات اس حوالے سے بھی سچے ہیں، کیونکہ جوہری توانائی اور یورینیم افزودگی کے عالمی نگران ادارے IAEA نے کہا ہے کہ امریکی حملے کے بعد ایران میں جوہری تنصیبات کے گرد تابکاری کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔